بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 168 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت یخادعون اللہ والذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ کہتے ہیں الخدع یا الخدع دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ الخدع ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ لتنزلہ عما هو فيه وعما هو بصدده، من قولهم خضع الضب اذا توارى في حجره، وضب خاضع وخضع، واذا اوهم الحارش اقباله عليه ثم خرج من باب آخر، واصله الاخفاء، ومنه المخدع للخزانة، والأخدعان للعرقين خفيين في العنق، والمخادعة تكون بين اثنين، وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا خديعته، بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضاف، أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث أنه خليفته، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله۔ اے مخاطب، خداع یہ ہے کہ تو اپنے سینے میں آزار مخفی رکھ کر اپنے مقابل کے دل میں اس کے خلاف کا وہم پیدا کر دے، تاکہ تو اس مقابل کو اس کے مقصود حاصل کرنے سے یا جس چیز کے وہ درپے ہے اس سے اس کو پھسلا دے۔ اور یہ خداع لیا گیا ہے اہل عرب کے قول خضع الضب سے، جب گو اپنے بل میں گھس جائے۔ نیز یہ ماخوذ ہے ضب خاضع اور ضب خاضع سے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ گو اپنے بل میں رہتے ہوئے شکاری کے دل میں اسی کی طرف نکلنے کا وہم پیدا کر دے اور پھر دوسری طرف سے نکل کر چلی جائے۔ اور خداع کے اشتقاقی معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہیں، اور اس سے مخدعن ماخوذ ہے جو خزانہ کے معنی میں ہے، اور اخدعان ان دو رگوں کے معنی ہیں جو گردن میں چھپی رہتی ہیں۔ اور مخادعت کم از کم دو آدمیوں کے درمیان متحقق ہوتی ہے، اور منافقین کا خداع یہ اللہ کے ساتھ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، کیونکہ ظاہری معنی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ مخدوع بھی ہوئے، حالانکہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ ظاہری معنی پر نہیں ہے کہ منافقین نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ آیت کی مراد بطور حذف مضاف کے مخادعت رسول ہے، یا یہ مراد ہے کہ منافقین کا رسول اللہ کے ساتھ خداع کا معاملہ کرنا گویا اللہ سے معاملہ کرنا ہے، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خلیفہ اور نائب ہیں، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، کہ وہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی، اور وہ جو تیرے ہاتھ پر محبوب بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قاری صاحب دو چیزیں ذکر کریں گے۔ اول خداع کی حقیقت اور لغوی و عرفی اور مخادعت کی توجیہ، دوسرا منافقین کا مقصد خداع کیا ہے۔ تو بحث اول کے پہلے جز کا حاصل یہ ہے کہ یخادعون یہ باب مفعلہ کے فعل مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، اور مجرد میں باب فتح سے مستعمل ہے، اصل معنی خدع کے اخفاء کے ہیں، اسی وجہ سے جو مخدع خزانہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ مستور رہتا ہے۔ اور عرف میں خداع اس کو کہتے ہیں
جو چیزیں مقابل کے لیے ناگوار ہیں انہیں دل میں رکھ کر ان کے خلاف کا اظہار کیا جائے، تاکہ جو مقصود اسے حاصل ہے یا جس کے در پہ ہے اس سے اسے ہٹا دیا جائے، پھسلا دیا جائے۔ مقصود حاصل تعبیر ہے قاضی صاحب کے قول اما ہوا فیہ کی، اور ہما ہوا بصدد ہی سے مراد جن کوششوں کے در پہ ہے، اور مقصود حاصل اور درپے کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو ایک شخص تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے داؤ اور چالاکیوں سے برطرف برکنار رہتا ہے، اب آپ نے اسے ایسا دھوکہ دیا کہ اس نے برطرفی چھوڑ دی اور تمہارے ساتھ گھل مل گیا، اب آپ نے موقع پا کر اسے نقصان پہنچا دیا، تو گویا آپ نے دل میں ضرر مخفی رکھ کر اس کے سامنے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اپنے مقصود حاصل یعنی احتراز من التکلیف سے پھسل گیا ہے۔ اور اگر وہ تمہارے خلاف کوشش کر رہا اور اس کو چال پڑھا کر ان کوششوں سے روک دیا ہو تو عما ہوا بصدد ہی کی مثال بن جائے گی، اور یہ معنی عرفی ماخوذ ہیں خضع الدب گو بل میں گھسگی سے، اور دب خاضع اور اسی طرح جو ہے وہ دب خاضع سے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ گو بل کے اندر سے منہ نکال کر شکاری کے دل میں یہ وہم ڈال دیتی ہے کہ وہ اس ہی کی طرف آ رہی ہے اور پھر دوسرے منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو جس طرح گو خلاف ما باطنہ کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح دھوکے باز آدمی خلاف ما باطنہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بعض کا کہنا ہے کہ گو اپنے بل کے کنارے ایک بچھو چھپا دیتی ہے، اب جب شکاری آتا ہے تو اسے پکڑنے کے لیے بل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈالتی ہی بچھو ڈنگ مار دیتی ہے، اسی وجہ سے بچھو کو جو ہے وہ بواب الضب یعنی گو کا دربان بھی کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جو ہے اس اعتبار سے بھی گو کے اس کرتب میں خلاف ما باطنہ کے معنی موجود ہیں۔ تو اہل لغت کا کہنا ہے کہ حارش کا لفظ صرف گو کے شکاری کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو دوسری بات ہے وہ یخادعون کی توجیہ کو بیان کرنا ہے، تو اس کو یوں سمجھیں کہ یخادعون دو حال سے خالی نہیں ہے، اس میں مشارکت ملحوظ ہوگی یا نہیں۔ اگر دوسری صورت ہو تو تفصیل اس کی آگے بیان ہو رہی ہے، اور اگر پہلی صورت ہو تو اشکال یہ ہوگا کہ مشارکت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الواقع ہر ایک فاعل و مفعول ہو، اگرچہ کلام میں بظاہر ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہو رہا ہو۔ پس مشارکت کا تحقق اس صورت میں ہوگا جبکہ منافقین کو خادع و مخدوع، اسی طرح ذات باری تعالیٰ کو بھی خادع و مخدوع قرار دیا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ چیزیں ممتنع ہیں، کیونکہ خدا کے مخدوع ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا پر وہ چیزیں مخفی تھیں جن کے بارے میں خدا کیا گیا تھا، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ خدا پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ منافقین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا کا قصد ہی نہیں کیا، خدا کا کے ساتھ تو خدا وہ تب کرتے جب وہ اسے نہ مانتے، جبکہ اللہ کو تو وہ علیم و خبیر جانتے تھے، اور کیونکہ وہ یہودی تھے اور یہودی خدا کے بارے میں علیم و خبیر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پس یخادعون باب مفعلت سے کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت تھا جب کہ آیت اپنے ظاہری معنی پر ہوتی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ آیت اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے بلکہ آیت میں تعویلات ہیں۔ پہلی تعویل یہ ہے کہ آیت میں مضاف محذوف ہے، اصل میں یخادعون رسول اللہ تھا، یعنی رسول کو حذف کر کے لفظ اللہ جو کہ مضاف الیہ ہے اس کی قائم مقام کر دیے گئے۔ اس تعویل کے اعتبار سے زیادہ رسول کا محذوف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری تعویل یہ ہے کہ آیت میں مجاز فی نسبت ایقاعیہ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، ایک نسبت ایقاعیہ، دوسری نسبت سنادیہ۔ فعل کا فاعل کی طرف منسوب ہونا نسبت ایقاعیہ ہے، فعل کا مفعول کی طرف جو متعلق ہونا اور اس پر واقع ہونا۔ دوسرے لفظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلق فعل مع الفاعل کو اسناد اور تعلق فعل مع المفعول کو ایقاع کہتے ہیں۔ پھر اس میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہو، حقیقیہ فی نسبت الاسنادیہ، مجاز فی نسبت الاسنادیہ۔ اسی طرح حقیقت فی نسبت الاسنادیہ، مجاز فی نسبت الاسنادیہ، حقیقت فی نسبت الاسنادیہ فعل کا فاعل ما هو له کی طرف منصوب ہونا ہے، مجاز فی نسبت الاسنادیہ فعل کا فاعل غیر ما هو له کی طرف منصوب ہونا ہے، حقیقت فی نسبت الایقاعیہ فعل کا مفعول ما هو له کی طرف متعلق ہونا ہے، اور مجاز فی نسبت الایقاعیہ فعل کا مفعول غیر ما هو له کے ساتھ متعلق ہونا ہے۔ یہ تفصیل بٹھا لینے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ آیت میں مجاز فی نسبت الایقاعیہ کس طرح ہے۔ یخادعون کا مفعول حقیقی رسول تھا، اللہ نہیں تھا، لیکن تلبیس اور مناسبت کی وجہ سے رسول کی جگہ اللہ کو یہاں پر قائم مقام ذکر کر دیا۔
اصل میں چونکہ یہ دونوں ایسی ذاتیں ہیں کہ ذاتیں دو ہیں لیکن دونوں کی رضا ایک ہے، تو ایک کی جگہ پہ کبھی کبھی دوسرے کا استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ رسول کے فعل کو اپنا فعل فرما رہا ہے، تو گویا یہاں اصل معاملہ تو رسول کے ساتھ تھا لیکن اللہ نے اس کو اپنا معاملہ فرمایا، اس اعتبار سے یہ اس کی تعویل ہوئی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو سمجھنے، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔